ان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفا۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ انت منذر کراما کاتبین، کنت ترابا یتیما فآوى، من دخلہ رسول کریم، نارا ذات کتاب فیہ یوم ينفخ، من طغى فتح قریب، من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ ان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ زال میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے، حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ انت منذر، کاف میں یہاں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ را میں الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ کا میں الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تی میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ بی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ کراما کاتبین، کن میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تو میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یہاں بھی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یہاں کھڑا زبر ہے، اس کو الف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین ہے، پہلے بتایا تھا کہ اس کا قاعدہ رکتے وقت الگ ہوتا ہے، جو آگے کی تختی میں پڑھیں گے۔ کنت ترابا، یا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ تی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ فا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ آ میں کھڑا زبر ہے، اس لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ وا میں کھڑا زبر ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتیما فآوى، من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ دال میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یہاں بھی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ لام میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یہاں الٹا پیش ہے، واو مدہ کی طرح، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من دخلہ، را میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ سو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ لین میں
تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ کاف میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ری میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین ہے۔ رسول کریم، نا میں الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ رن میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ زا میں الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ تا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ نارن ذات، کی میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ تا میں کھڑا زبر ہے، اس کو الف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ بن میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یا مدہ ہوگا۔ ہی میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ کتاب فیہ، یوم میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں واو لین ہوگا، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ میم میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ فا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ خا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یوم ینفخ، من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ طا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ غین میں یہاں کھڑا زبر ہے، اس کو الف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من طغى، فت میں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ حن میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ قاف میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ری میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ بن میں تنوین ہے۔ فتح قریب، من میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ سا میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ قاف میں حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ یہاں لت میں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ من ثقلت، ان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ زل میں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ نا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ انزلنا، شئی میں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ان میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ قاف میں حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ دی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ رن میں تنوین ہے۔ شیء قدیر، اس طرح سے ان تختیوں کو یاد کر لیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف، یہ 15 حروف ہیں، اس میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین اور نون ساکن کے بعد۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر وہاں پڑھنا چاہیے، جیسے یہاں بتایا گیا۔ ان میں انت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ ایسے ہی یہاں بھی اخفا ہوگا، یہاں بھی اخفا ہوگا، یہاں بھی اخفا، اور یہاں بھی اخفا ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔